اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ وہی کچھ میرے خیال میں آیا ہے کہ آپ لوگ سب نوجوان ہو، سمجھ گئے نہیں؟ جوانی میں شیطان کا غلبہ، نفس کا غلبہ، ایسی چیزیں زیادہ چلتی رہتی ہیں۔ کوئی اس میں بچ جاتا ہے توبہ نصیب ہوتی ہے، کوئی اس میں ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کا بدنام بھی ہو جاتا ہے، دنیا آخرت کی بھی خطرہ رہتا ہے، کیونکہ گناہ کو سب ایسے ہی سمجھتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن گناہ ہوتا ہے، اس میں رحمت نہیں ہوتی، معافی مل جاتی۔ تو اس لیے مجھے آج خیال آیا کہ جتنے بھی بھائی ہیں ان کو ایک مشورہ دے دوں تاکہ وہ محبت سے کریں، دن میں کئی دفعہ کیا کریں اور محبت سے کیا کریں۔ 100 روپیہ یا 50 روپے کچھ نہ بھی ہو، یعنی آپ کو تکلیف نفس شیطان کی، پھر بھی نکالتے رہیں۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا، آپ نے کہا افضل صدقہ ہوا، تب بھی صدقہ نکالو، آپ نے فرمایا چاہے تو بخیل ہے، فقر سے ڈرتا ہے، فقر سے بھی ڈرتا ہے، بخیل بھی ہے، سمجھ گیا نہیں؟ تو پھر بھی نکال۔ تو آقا جی نے ایسے کہا ہے، تو اسی صدقے کے اوپر تو بلا پھیلانتی نہیں ہے، تو یہ اتنی مہم چیز ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں اس کا ہمیشہ جاری رکھے، اوروں کو بھی سکھائیں، جو قابل ہوں سکھانے کے، جو طریقت میں بھی نہیں لگے ہیں اور اس چیز کو یعنی اہمیت نہیں دیتے ہیں آقا کی بات کو، تو ان کو چھوڑ دیں، وہ جانے، ان کا نصیب جانے۔ تو یہ میرے مشورے میں آیا ہے، تو میں نے کہا یہ بھی کہہ دوں بھائیوں کو، اچھا نوجوان ہیں تو دن میں 5-6 دفعہ 7 دفعہ زیادہ بھی نکال سکتے ہو، کم سے کم نہیں تو 50 روپیہ، 100 روپیہ، 20 روپیہ، جو تمہاری مرضی ہے، دن میں کئی دفعہ کر لیا کریں۔ کوئی وجہ نہ بھی ہو، وجہ کو نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی مصیبتوں سے محفوظ رکھ، تو یہ نکالتے رہیں، کیونکہ نبی کریم کی بات کو بہت اہمیت دینی چاہیے، حد سے زیادہ۔ یہ نبی کریم کا طریقہ ہے اور یہ آپ نے امت کو سکھایا ہے، تو ان کو طریقے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے کہ کوئی وجہ ہو تو وجہ یہ ہے کہ وہ وجہ ہونے سے پہلے ہی نکل جائے، چاہے یا وجہ ہو تو نکلے، یا سر پر ہتھوڑا لگے تو خون نکلے، اچھا، یا سر پر ہتھوڑا نہ لگے، ہتھوڑے سے پہلے بچا ہو جائے، یہ ایک ڈھال ہے، اور یہ نبی کریم حکمت والے رحمت للعالمین ہے، تو ان کا یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو میں نے یہ کہہ دیا ہے اور اپنی آواز میں کہہ دیا ہے، تاکہ آپ کو شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ جو کہنے والا ادھر کہہ رہا ہے شاید خود ہم کو تعلیم دے رہا، وہ تعلیم نہیں دے رہا جی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا میری آواز سے کہ شیخ ہم پر کتنا حریص ہے ہماری خیروں کے لیے، تو اس لیے آپ پر خیریں آئیں گی۔ تو وقت سے پہلے انتظام رکھیں اپنا، بھائیوں کو بھی سکھائیں، اور کچھ نہ کچھ نکالیں، 100 نکالیں، 50 نکالیں، بھی نکالیں ضرور دن میں۔ تو یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تاکہ یہ محبت سے نکلے تمہارے دل سے اپنی حفاظت کے لیے، اور یہ طریقہ بڑی سرکار کا ہے، تو ان کا طریقہ آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ اوروں کو بھی سکھائیں۔ تو صدقے جیسی چیز کوئی نہیں، کیونکہ ہوتی تو آپ یہ نہ کہتے بڑی سرکار کہ تو بخیل ہے، فقر سے ڈرتا ہے، ان چیزوں سے، پھر بھی صدقہ نکال بڑی سرکار کہتے ہیں۔ تو آپ اس چیز پر مضبوط ہو جائیں اور اپنی محبت سے کریں، اور بھائیوں کو بھی سکھائیں، تاکہ تم لوگوں کو ایسے وقت سے پہلے تحفظ ملتا رہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میرا شکریہ ادا کریں، اللہ کا بھی ہم شکریہ ادا کریں، ہم آپس میں اس چیز میں جڑے ہوئے ہیں، خدا رسول کے معاملے میں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ نقصان یہ پہنچنا یہ دین میں بھی نقصان دیتا ہے، آخرت میں بھی نقصان دیتا ہے۔ تو نقصانات کو جتنا سرکار جانتے ہم نہیں جانتے، ہم کو نہیں پتہ تھا کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کس وقت نیکی کرنی ہے، کس وقت کوئی مصیبت آتی ہے گناہ کی، یا کوئی ایسا حادثہ آتا ہے، تو اس صدقے کی بڑی تعریف ہے
اس لیے بڑی سرکار نے کہا تو بخیل ہے، فقر سے ڈرتا ہے، بخیل بھی ہے، فقر سے بھی ڈرتا ہے، کمزور، لیکن صدقہ ضرور نکال۔ تو یہ پھر آپ کو اگر یہ مشورہ قبول ہے کریں اور بھائیوں کو بھی سکھائیں تو میرا خیال ہے آپ کو یہ بات بہت پسند ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ جو تعلیم دی ہے نبی کریم کے مطابق دی ہے، اس تعلیم کی بڑی قدر کریں۔ لوگ تعلیم دینے کا طریقہ اکثر نہیں جانتے ہیں، پتہ ہوتا طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ طریقہ بہت مضبوط ہے، اس لیے بڑی سرکار کی زبان مقدس سے یہ طریقہ نکلا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ تو بخیل ہو، تو فقر سے ڈرتا ہے، یعنی یہ بات ہے بھی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی کیسے صدقہ نکال۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر، آپ پر، حضرت سید اعظم کا۔ تو اس کو اب ساری عمر اپنائیں اور بھائیوں کو بھی سکھائیں، سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہونے والی چیز ہے، نہیں ہونے والی ہے، اس پر بلا پھلانگ نہیں سکتی۔